بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ پر احکام شریعہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کا آج دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ کی نیت ہے۔ یہ چیز آپ کے پیش نظر رہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ عصر حاضر کے دو فقیہ حضرت ایت اللہ العظمی سیستانی اور حضرت ایت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے رسالہ عملیہ اور ان کی توضیح المسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا یا مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان صبح سے لے کر مغرب تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اس کے روزے کو باطل کرے، اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ واقعاً اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو اسے یہ چاہیے کہ وہ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے اور مغرب کی اذان کے بعد بھی یعنی کچھ دیر بعد بھی کوئی ایسا کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس سے اسے مکمل طور پر یقین حاصل ہو جائے گا کہ میں نے روزے کو اسی طرح رکھا ہے جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ انسان ماہ مبارک جو ہے یعنی ماہ رمضان، اس کی ہر رات کو بعد والے دن کے لیے نیت کر سکتا ہے یعنی ارادہ کر سکتا ہے، اور ہمارے فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس مہینے کی پہلی ہی رات میں سارے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ آغا سیستانی کے نزدیک ایسے ہی ہے، لیکن رہبر معظم جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کی نیت کرے تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر رات اگلے دن کی نیت کرے۔ اس کے بعد والا جو مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو اس کے لیے ماہ رمضان میں روزے کی نیت کا آخری جو وقت ہے وہ اذان صبح سے پہلے ہے، یعنی اذان صبح سے پہلے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے، اگرچہ نیند یا ایسی کسی وجہ سے اپنے ارادے کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن نیت جو ہے یعنی یہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اول شب ارادہ کر لے، ہو سکتا ہے صبح جو ہے وہ سو جائے اور اذان صبح تک جو ہے وہ سوتا رہے۔ لیکن اگر ایک شخص سو گیا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جو روزے کو باطل کرے، تو جس وقت بھی دن میں، یہ تو بات تھی ماہ رمضان کے واجب روزے کے حوالے سے، لیکن اگر مستحب روزہ ہو تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرے اور پورا دن اسی طرح گزر جائے اور دن میں کسی وقت بھی وہ مستحب روزے کی نیت کر لے تو یہ کافی ہے، اگرچہ مغرب کے ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہو، لیکن واجب جو روزہ ہے جیسے ماہ رمضان کا، اس میں ضروری ہے کہ وہ اذان صبح سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیت کرے۔ تو بس مستحب روزے میں اگر اس نے بھول گیا ہے، اگر نیت نہیں کی اور مغرب سے پہلے ہی وہ نیت کر لے اور پورا دن کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے جو واجب روزے ہیں کہ جس کے اندر بالاخر معین ہے پہلی رمضان، دوسری رمضان، تیسری رمضان، یہاں وہ نیت کیے بغیر جو ہے وہ اذان صبح سے پہلے سو جائے اور ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور پھر اس وقت وہ روزے کی نیت کرے، تو یہاں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اب جو ہے وہ اسی طرح روزے کی حالت میں رہے لیکن اس روزے کی قضا رکھے، یعنی اگر ظہر کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے اب وہ اس دن کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن اسی طرح احتیاط کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو معمولاً روزے کو باطل کرتا ہو، اور بعد میں جو ہے وہ اس روزے کی جو ہے وہ قضا رکھے گا۔ اس کے بعد والا مسئلہ آپ کی خدمت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس روزے کو معین کرے۔ مثلا کوئی اور واجب روزہ رکھنا چاہتا ہے تو معین کرے کہ میں یہ واجب روزہ جو ہے وہ کون سا رکھ رہا ہوں۔ البتہ ماہ رمضان میں تو ایسا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، گفتگو جو ہے وہ ماہ رمضان سے ہٹ کے ہو رہی ہے۔ مثلا نیت کرے کہ میں
قضا روزہ رکھ رہا ہوں یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن ماہ رمضان میں بھی آیا اس طرح کی نیت ضروری ہے؟ نہیں، ماہ رمضان میں ایسی نیت ضروری نہیں ہے کہ میں دوسرے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تیسرے دن کا رکھ رہا ہوں۔ وہاں صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنا روزہ جو میرے اوپر واجب ہے میں اسے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے کہ یہ ماہ رمضان ہے اور کوئی دوسرے روزے کی نیت کر لے، مثلا رات کو سویا ہے، صبح اٹھایا، دیکھا سب سحری کھا رہے ہیں، تو ذہن سے نکل گیا ہے کہ ماہ رمضان ہے، تو کہے کہ میں اپنے کسی قضا روزے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ قضا روزہ نہیں ہوگا، وہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہ ماہ رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا۔ بعد میں اسے خیال بھی آ جائے کہ مجھ سے یہ اشتباہ ہوا ہے، لیکن روزہ اس کا ماہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اسے معلوم ہے، اور جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزے کی نیت کرے، مثلا کسی واجب قضا کی نیت کرے یا کفارے کے روزے کی نیت کرے، تو آیا یہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ یہ تو طے ہے کہ وہ دوسرا روزہ تو شمار نہیں ہوگا، لیکن آیا ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں ہمارے تمام فقہا یہی فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا، اور بہرحال اس کے بدلے میں جو ہے اس پر قضا و کفارہ وہ اپنی جگہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے پہلے روزے کی نیت کرے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو دوسرا روزہ تھا، تیسرا روزہ تھا، میں نے نیت تو پہلے روزے والی کی تھی، تو آیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو یہاں ہمارے سارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ تیسری ماہ رمضان کو حتماً تیسری کی نیت کریں، اگر بھول کر چوتھے کی کر لی ہے، پانچویں ماہ رمضان کی کر لی ہے، تو پھر بھی آپ کا روزہ صحیح ہے، چونکہ یہ عدد کا آگے پیچھے ہونے سے اس کے روزے کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی نیت کی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا، پھر اسے دن میں کسی وقت بھی ہوش آ جائے، تو یہاں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے، اور اگر تمام نہ کر سکتا ہو تو اس کی پھر قضا بجا لائے، چونکہ اب وہ اختیاری حالت سے خارج ہو گیا ہے، بے ہوش رہا ہے، تو ضروری تو یہ ہے کہ اپنے روزے کو تمام کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ایمرجنسی مسئلہ ہے یا اسے بالآخر کوئی دوائی کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے پھر وہ روزہ نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ اس صورت میں قضا بجا لائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور پھر بے حواس ہو جائے، یعنی بیمار نہیں ہے لیکن حواس گم ہو گئے ہیں جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، اور پھر اسے دن میں یاد نہ آئے، لیکن پھر کسی ٹائم اسے ہوش آ جائے کہ میرا تو آج روزہ تھا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ بھی تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے اور مغرب کے بعد بیدار ہو، تو یہاں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسے یہ یاد ہی نہ ہو بلکہ بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے، اور ظہر سے پہلے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ آج تو ماہ رمضان تھا، اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو آیا اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ اب چونکہ وہ متوجہ ہو چکا ہے، مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے مزید کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی صرف قضا رکھے۔ لیکن اگر وہ متوجہ ہوا ہے اور کام بھی ایسا نہیں کیا تو وہ اس کا روزہ ٹھیک ہے، اور اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن غروب آفتاب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرے، اور بعد میں اس کی قضا رکھے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے متوجہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہوا ہے اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ وہ شخص جو
کسی میت کے روزے رکھنے کے لیے اجیر ہو یا اس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں، اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے قضا روزے واجب ہوں، وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، اسے ہر صورت میں اپنا واجب روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بھول جائے اور کوئی مستحب روزہ رکھ لے، جیسے ماہ شعبان میں رکھ لے یا ماہ رجب میں، تو اگر ظہر سے پہلے یاد آئے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو واجب روزے کی طرف موڑے، یعنی یہاں وہ موڑ سکتا ہے۔ اور اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر اسے مغرب کے بعد یاد آ جائے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ روزہ صحیح ہے، لیکن اشکال سے خالی نہیں ہے، چونکہ اس پر واجب روزے ابھی باقی تھے تو اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ مستحب روزے رکھے۔ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا مخصوص روزہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے، جیسے مثلا اس نے کوئی منت مانی ہو، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس دن جو ہے یہ روزہ رکھوں گا، اور پھر وہ دن آ جائے اور وہ جان بوجھ کر صبح کی اذان تک جو ہے وہ نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ آج تو اس پر روزہ واجب ہے اور وہ بھول جائے اور ظہر سے پہلے اگر اسے یاد آ جاتا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر ظہر کے بعد یاد آئے تو پھر وہی احتیاط کرے جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں کہی تھی، یعنی اگر ظہر کے بعد یاد آ جائے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے، لیکن شام تک کوئی چیز کھائے پیے بنا، چونکہ آج کے دن کی اس نے منت مانگی تھی اور آج کا دن کا روزہ جو اس پر واجب تھا، بعد میں پھر اس کی قضا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر معین واجب روزے کے لیے، مثلا کفارہ کا جو روزہ ہے، مثلا کفارہ کے روزے کافی سارے ہوتے ہیں، نیت کرے کہ میں کفارے کا کوئی روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی غیر معین واجب روزے، جیسے ماہ رمضان کے کفارہ کے روزے، ظہر کے نزدیک تک عمدن نیت نہ کرے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر نیت سے پہلے یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا یا مذبذب ہو کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہو اور ظہر سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی کافر ماہ رمضان میں ظہر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور روزے کو تمام کرے، اور اگر اس دن کا روزہ نہ رکھے تو اس کی قضا بجا لائے۔ البتہ یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ رہبر معظم کی بھی یہی رائے ہے، کہ وہ کافر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی قضا بھی اس پر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، نیت روزہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ پروردگار ماہ رمضان کی یہ عبادتیں اور آپ کے یہ روزے جو ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔